پچھلے دنوں میں جی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ نئے عہد نامہ میں دائی یکی کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے مجھے پرسنل میسیجز کیے جس میں انہوں نے کہا جی متی کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ 23ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے جی کہ اے ریاکارو، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دائی یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ تم پر لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اس حوالہ کو دیا گیا جی مجھے بہت سارے لوگوں نے، جبکہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب بھی آپ کلام مقدس کی سٹڈی کریں، کسی بھی ایک آیت کی سٹڈی کریں، تو ہمیشہ کانٹیکسٹ کو ضرور پڑھا کریں۔ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بہت ضروری چیز ہے، جس میں آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کہا کس کو گیا، کون مخاطب ہے، کن سے مخاطب ہے، اس دور کا کلچر کیا ہے، اس دور کا انوائرمنٹ، سرکمسٹانسز کیا تھے جن کی وجہ سے یہ بات کہی گئی۔ تو اگر آپ میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 23واں باب بھی غور کر لیں تو یہاں پر آپ کو بار بار خداوند یسوع مسیح ریاکار، فقیوں اور فریسیوں سے بات کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے حوالہ نوٹ کر دے رہا ہوں، آپ ضرور گھر پہ پڑھیے گا۔ زبور 23 باب اور متی 23 باب اور اس کی 13ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ اے ریاکار، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس۔ پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے اے ریاکار، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس۔ پھر 15ویں آیت میں لکھا ہے اے ریاکار، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس۔ 16ویں آیت میں پھر لکھا ہے جی اے ریاکار، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس۔ اسی طرح جی آگے 5ویں آیت میں لکھا ہے اہم کو، یعنی فقیوں اور فریسیوں سے کہا جا رہا ہے، اہم کو اور اندھو۔ پھر اس کے بعد جی 23ویں آیت میں پھر لکھا ہے اے ریاکار، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس۔ پھر 6ٹھی آیت میں لکھا ہے اے ریاکار، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس۔ 27ویں آیت میں پھر لکھا ہے اے ریاکار، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس۔ اسی طرح 29ویں آیت میں پھر لکھا گیا ہے اے ریاکار، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس۔ تو خداوند یسوع مسیح بار بار یہ فقیوں اور فریسیوں پر افسوس کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی متی 23 باب اس کی 23ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے یہ اصول قائم کیا ہے، تو بیسیکلی یہ کوئی نیا اصول قائم نہیں کیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ فقیوں اور فریسیوں سے بات کریں جو کہ یہودی تھے، اور میں نے آپ کو کہا کہ یہ پرانے عہد نامے کا قانون تھا کہ دائی یکی دو۔ نئے عہد نامہ میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بات کی اے ریاکارو، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دائی یکی دیتے ہو، پر تم شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم، یعنی جب خداوند یسوع مسیح یہ بات کر رہے ہیں تو وہ پرانے عہد نامہ کی کانٹیکسٹ میں رہ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی نیا اصول قائم نہیں کر رہے کہ چرچ کو، یعنی خداوند یسوع مسیح کے بعد جو کلیسیا ہوگی اس کو دائی یکی دینا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ پورا متی کی انجیل اس کا 23واں باب پورا پڑھ لیجئے، کہیں پر بھی آپ کو یہ اصول نہیں ملے گا۔ اور یہ جو 23ویں آیت میں اصول مل رہا ہے، یہ پرانے عہد نامے کے کانٹیکسٹ میں رہ کر خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں۔ جس کو بھی کوئی شک ہے ضرور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کہا ہے تو ضرور مجھے گائیڈ کیجیے گا، تاکہ ہم سب مل کر اس بات کو اور اچھے طریقے سے سیکھیں، کیونکہ میری نظر میں یہ پرانے عہد نامے کے کانٹیکسٹ میں کہا گیا، یہ کوئی نیا اصول قائم کرنے کی بات نہیں کی گئی۔ گاڈ بلیس یو۔